الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام الملائکہ، امام الکل بنا کر بھیجا. آپ کو وہ عزتیں اور وہ بلندیاں بخشی گئیں کہ انسان تو انسان، فرشتے بھی حیران تھے. آج کی یہ محفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کی کچھ گفتگو سننے کے لیے منعقد کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے بھی حکم دیا ہے کہ ایسے واقعات کا آپس میں تذکرہ کرتے رہا کرو، جس سے ایمان تازہ ہو جائے اور اللہ کی یاد دل میں اتر جائے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، تم آپس میں اللہ کے دنوں کا تذکرہ کرتے رہا کرو. ہم بجائے ادھر ادھر ٹائم پاس کرنے کے بجائے گلیوں میں، بازاروں میں، مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں گے تو ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. جبکہ قیامت کے دن یہ مسجد گواہی دے گی کہ یہاں بیٹھ کر کے معراج کا واقعے کو سنا تھا. قیامت کے دن جس خطہ ارض پر ہم جو کام بھی کریں گے، وہ خطہ ارض اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گا کہ اس نے میرے پہ ٹھہر کر گالی دیا تھا، اس نے میرے پہ ٹھہر کر غیبت کی تھی، اس نے میرے پہ ٹھہر کر ایک دوسرے کا قتل کیا تھا. تو گویا کہ جس خطہ ارض پر جو بھی کام کریں گے، وہ خطہ ارض، وہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گی کہ جو کام کرے تھے، اس پہ ٹھہر کر یہاں بیٹھ کر عبادت کی تھی، یہاں ٹھہر کر نماز پڑھی تھی، یہاں گناہ کیا تھا، جو کام بھی ہم کریں گے وہ زمین وہاں گواہی پیش کرے گی. تو کیا حرج ہے کہ تھوڑی دیر ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں گے تو قیامت کے دن یہ مسجد کی جگہ گواہ بن جائے گی. تو بہرحال یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبوت کا اظہار فرمایا. نبی تو آپ اس سے پہلے بھی تھے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں تو نبی اس سے پہلے بھی تھا، جبکہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام گارے اور مٹی میں تھے. اظہار نبوت 40 سال کے بعد ہوا. گویا کہ 12 ربیع الاول کو محمد بن عبداللہ کی رونمائی ہوئی اور 40 سال کی عمر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ نمائی ہوئی. جو ہی آپ نبوت کا اظہار فرمایا، میں تھوڑی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے واقعے سے پہلے کی
زندگی کے حالات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد معراج کا واقعہ بیان کروں گا۔ تو جو ہی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، جو آپ کے عزیز و اقارب تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے مداح تھے، وہ آپ کی مخالفت میں سرگرم ہو گئے۔ نبوت کا اعلان کرتے ہی آپ کی مخالفت میں سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے وہ سب کچھ کیا آپ کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے، آپ کو ایذائیں پہنچانے کے لیے، وہ سب کچھ کیا جو کرنا چاہتے تھے۔ وہ آپس میں ایک جگہ جمع ہوتے اور آپس میں مشورہ کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس طرح تکلیفیں پہنچائیں۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ قریش مکہ نے یہ سوچا، کیوں نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عزیز و اقارب کو بائیکاٹ کر دیا جائے، نہ ان سے کوئی سامان خرید و فروخت کرے اور نہ ان سے میل ملاپ رکھے، جس کی وجہ سے ان کے عزیز و اقارب ان سے دور ہو جائیں گے۔ چنانچہ نبوت کے اعلان کے بعد کا واقعہ ہے کہ نبوت کے 7 سال، 7 نبوی سن ہجری میں 7 سال کے بعد قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے عزیز و اقارب کو مکے سے باہر دھکیل دیا گیا، جہاں شعب ابو طالب جو پہاڑ کی گھاٹی تھی، جس کو شعب ابو طالب کہا جاتا ہے، وہاں جا کر محصور ہو گئے۔ وہاں نہ ضروریات زندگی کی کوئی سہولت تھی اور نہ وہاں پانی مہیا ہو سکتا تھا، نہ قریش مکہ وہاں جایا کرتے تھے۔ بچے، معصوم بچے پیاس کی شدت سے بلک جاتے تھے، ماؤں کے سینوں میں دودھ نہ رہا کہ بچوں کو دودھ پلاتی۔ یہ قریش مکہ یہ تماشا دیکھتے، لیکن ان کے دل پتھر ہو گئے تھے، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو گئے تھے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے کہ ان معصوم بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان مہیا کرے، کھانے پینے کی ضروریات ان کو مہیا کرے۔ حتیٰ کہ کوئی اگر کھانا لے کر کے جاتا تو اس کو بھی منع کرتے، اس کو روکتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھتیجا کھانا لے کر کے نکلا کہ اپنی پھوپھی کو کھانا دے، کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ راستے میں سامنے ابو جہل ملا، اس نے کہا کہ کہاں جاتا ہے؟ بھتیجے نے کہا کہ میری پھوپھی کئی دنوں سے بھوکی ہے، میں اس کو کھانا دینے چلا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا کہ کیوں نہیں جا سکتا ہوں؟ میری پھوپھی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں جا سکتا، میں جانے نہیں دوں گا۔ چنانچہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا جو راستے میں جو اونٹ کی بڑی ہڈی پڑی تھی اس کو اٹھایا اور ابو جہل کے سر پر دے مارا، جس سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اب ابو جہل بھاگنے لگا۔ تو بہرحال اس طرح کے واقعات تاریخ میں موجود ہیں۔ تو وہ نہ خود کھانے پینے کی ضروریات وہاں مہیا کرتے، نہ کسی کو جانے دیتے۔ 3 سال تک یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی بھیجی۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ نے جو بائیکاٹ کا معاہدہ لکھ کر کعبے پر لٹکایا تھا اس کو دھمک نے چاٹ لیا ہے اور صرف لفظ اللہ باقی بچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات اپنے چچا کو بتائی۔ ان کے چچا نے قریش مکہ کو یہ پیغام پہنچایا، جو تم معاہدہ بائیکاٹ کا معاہدہ لکھ کر کعبے پر لٹکایا تھا اس کو دھمک نے چاٹ لیا ہے، تم جا کر کے دیکھو۔ چنانچہ وہاں جا کر کے دیکھے تو واقعہ ایسا ہی تھا کہ دھمک نے اس کو چاٹ لیا تھا، صرف لفظ اللہ باقی بچا تھا۔ تو اب کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ اب ہم اس سے زیادہ بائیکاٹ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہ کچھ ان سے میل ملاپ رکھیں گے۔ چنانچہ
10 سن نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عزیز و اقارب کو یہ پریشانی سے چھٹکارا ملا، لیکن ایک پریشانی ختم ہو گئی تھی کہ دوسری اور پریشانیاں شروع ہو گئیں۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ قریش مکہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ دیکھیے آپ کے بھتیجے ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیے، اگر وہ مال کے طلبگار ہیں تو ہم سارے مکے کا مال اکٹھا کر کے ان کو دے دیں گے، اگر وہ عمارت کے طلبگار ہیں تو ہم آج کے بعد اپنے قبیلے کا ان کو سردار بنائیں گے، ان کو امیر بنائیں گے، اگر وہ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو مکے میں یہ جو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں ہیں وہ جس لڑکی کی طرف اشارہ کریں گے ہم اس سے شادی کر دیں گے، لیکن وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر یہ بات رکھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دے، میں جو پیغام لے کر کے آیا ہوں میں اس کو پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا، میں اس سے ایک اینچ بھی نہیں ہٹوں گا۔ چنانچہ قریش مکہ وہاں سے چلے گئے، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو غیب غضب اور بھڑک گیا۔ اسی سال آپ کے چچا ابو طالب وفات پا گئے، وہ بڑے آپ کے سہارا تھے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کی شریک حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وفات پا گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب یہ دونوں اسی سال وفات پا گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے، عام الحزن کا نام دیا کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے۔ چنانچہ جب یہ دونوں نے وفات پا گئے تو اب قریش مکہ کے لیے میدان کھلا تھا، اب وہ ہر طرح سے اور زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانا، ایذائیں دینا شروع کر دیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اپنوں سے بھی آزما لیا اور باہر والوں سے بھی آزما لیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا ارادہ کر لیا، ہو سکتا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اسلام کے لیے جگہ دے، اسلام کے لیے ان کے دلوں کو کھول دے۔ چنانچہ وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں 3 بھائی رہتے تھے جو اپنی اپنی برادری اور اپنا اپنا علاقہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر یہ بات رکھی، اللہ کا پیغام سنایا اور کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ایک نے بات سن کر کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے تو عنقریب کعبے کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ دوسرے نے بات سن کر کہا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ ہی مل گئے کہ نبی بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا؟ تیسرا ذرا مناسب آدمی تھا، اس نے کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو نبی سے بات کرنا خلاف ادب ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو میں آپ سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ تینوں نے ٹھکرا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہونے لگے تو انہوں نے شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور وہ آپ کو پتھروں سے مارتے اور آپ خون سے لت پت ہو گئے، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ آپ ایک جگہ ایک مقام پر رکے اور ایک تاریخی دعا فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ اے پروردگار، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں کہ آپ مجھے ان کے حوالے کر رہے ہیں جو غصے ہوتے ہیں؟ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو اب مجھے اس وقت تک آپ کو منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اے اللہ، اے پروردگار، آپ کے چہرے کے نور کے طفیل میں مانگتا ہوں جو ساری ظلمتیں، سارے اندھیریاں روشن ہو گئیں۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لیا اور اسی وقت پہاڑ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر اشارہ کر دیں تو ان بستی والوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. ایک ایسی آندھی چلے گی کہ ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. آپ اشارہ فرما دے کہ یہ جو دو پہاڑ ہیں، یہ پہاڑوں کے دونوں پہاڑوں کو ٹکرایا جائے گا اور یہ بستی والے دونوں کے بیچ میں پیس جائیں گے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. لیکن قربان جائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا نہیں، وہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. اگر نہیں مانتے ہیں تو نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی اولاد کلمہ پڑھنے والے بن جائے. اللہم ہدی قومی لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے پہچانتی نہیں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے مکے کی طرف، تو اور زیادہ غم آپ کا بڑھ گیا. جب مکہ تشریف لائے، وہاں آپ کی چچازاد بہن ام ہانی کے مکان پر آپ تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے ایک عجیب دعا فرمائی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے کاش میرا کوئی دوست ہوتا تو میری مدد کرتا، میرا ساتھ دیتا. اے کاش کوئی میرا رفیق ہوتا تو میری غمخواری کرتا، میرا کوئی یار ہوتا تو میری دلداری کرتا. آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، آپ سو رہے تھے، رات کا موقع تھا، آپ سو گئے، آپ کو نیند لگ گئی، ابھی کچھ رات باقی تھی. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو جگایا. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ یقرؤک السلام ویدعوک، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی طرف سلام بھیجتے ہیں اور آپ کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، خوش ہوئے اور سلام کا جواب دیا. پھر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یشتاق الیک، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملاقات کے لیے بہت مشتاق ہے، آپ تشریف لے چلیں. چنانچہ آپ تشریف لے جاتے ہیں اور یہاں سے معراج کا سفر شروع ہوتا ہے. آپ کے سامنے ایک سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جاتا ہے جس کا نام براق ہے، جو برق رفتار سے وہ دوڑتا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو سفید رنگ کا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا. پہلے انبیاء علیہ السلام بھی اسی سواری پر سفر کیا کرتے تھے. چنانچہ جب آپ کے سامنے وہ پیش کیا گیا تو آپ اس پر سوار ہونے لگے تو وہ چمکا. جبرائیل علیہ السلام اس کو تھپکی دے کر کہا کہ دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت والا انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا، وہ شخصیت تجھ پر سوار ہو رہی ہے. چنانچہ وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے. پہلی منزل مدینہ کی ہے جہاں آپ اتر کر نماز پڑھتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے. دوسری منزل طور سینا کی ہے جہاں خدا موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا. تیسری منزل بیت اللحم کی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اور چوتھی منزل بیت المقدس کی ہے جہاں براق کا سفر ختم ہوا. چنانچہ اس سفر کے دوران کچھ واقعات پیش آئے. اس سفر کے دوران کسی جگہ سے پکارنے والے نے کہا کہ ادھر آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. جبرائیل امین نے کہا کہ یہ یہودیت تھا جو آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا. پھر دوسری طرف سے آواز آئی کہ ادھر آؤ، آپ اس کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوئے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ عیسائیت کا داعی تھا جو آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا. چنانچہ آپ اور آگے بڑھے تو ایک عورت بنی سمری آپ کے سامنے آئی جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی. آپ اس کی طرف سے نگاہیں پھیر لی. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی. پھر ایک بوڑھی آئی. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا کی عمر کا اندازہ
لگانا چاہتے ہو تو اس بوڑھی عورت کی عمر سے لگا لیجئے۔ تو اس سے معلوم ہی ہوا کہ انسان پیدا ہوتا ہے، بچپن سے جوان ہوتا ہے، جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے، اور بوڑھا ہونے کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور آخرت کی طرف جانے کی تیاری کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ دنیا ایک دن بوڑھی ہو جائے گی، اس کی عمر ہو جائے گی، ایک دن فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، قیامت کا میدان قائم ہو جائے گا اور وہاں ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا۔ تو بہرحال آپ پھر آگے بڑھے، ایک پکارنے والے نے پکارا، آپ اس کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہ رہا تھا۔ پھر آپ بیت المقدس پہنچے اور وہاں براق کو اسی جگہ باندھا جہاں پچھلے انبیاء علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اب ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ سارے انبیاء علیہ السلام وہاں موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے پیغمبر پیدا ہوئے تھے وہ سارے پیغمبر وہاں موجود ہیں اور نماز کے لیے سم باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور منتظر ہیں کہ اب نماز کون پڑھائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ چلیے آپ نماز پڑھائیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کرتے ہیں، ایک میں دودھ اور دوسرے میں پانی تھا اور تیسرے میں شراب تھی۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد پیش کی کہ آپ نے فطرت کی راہ پا گئے۔ چنانچہ یہاں سے آسمان پر جانے کے لیے سیڑھی لگائی گئی، جس کو عربی میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہوا۔ چنانچہ اس کے ذریعے سے جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، دروازہ بند رہتا ہے، دروازہ بند، جبرائیل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہاں محافظ فرشتہ پوچھتا ہے کہ کون ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اپنا نام بتاتے ہیں، پھر پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ محافظ فرشتہ پوچھتا ہے کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں بلایا گیا ہے۔ جب دروازہ کھلتا ہے، جب آسمان پر چلے جاتے ہیں اور وہاں آپ کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کے بڑے بڑے شخصیتوں سے ہوتا ہے۔ انہی شخصیتوں میں سے ایک بزرگ جن کے دائیں بائیں بہت لوگ ہیں، اور جب وہ دائیں جب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ بزرگ کون ہے۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدم علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام یہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی اولاد ہے، اولاد آدم ہیں۔ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور برے لوگوں کو، گناہگار لوگوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جنت اور جہنم کا نظارہ کرایا جاتا ہے، جنت اور جہنم کی سیر کرائی جاتی ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کھیتی کر رہے ہیں، وہ کھیتی پک کر تیار ہوتی ہے اور لوگ اس کو کاٹتے ہیں، اور جو کاٹتے ہیں تو پھر اسی وقت وہ پک کر تیار ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے نیک لوگوں کی مثال ہے، جو نیک کام کرتے ہیں تو ان کے لیے برکتیں ہی برکتیں، بار بار برکتیں ملتی رہتی ہیں۔ چنانچہ اسی وقت جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی چلنے کی آواز سنی، کسی کے قدموں کی چلنے کی آواز سنی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کس کے قدموں کی آواز ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی چلنے کی آواز ہے۔ تو
تو ان کی آواز یہاں کیوں سنائی دے رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام اللہ کے یہاں وہ مقام، وہ درجہ رکھتا ہے کہ جب وہ فرش پر چلتا ہے تو اس کی آواز عرش پر سنائی دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے غلاموں کا مقام و مرتبہ بھی دکھایا۔ پھر آپ کو جہنم کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے اونٹ اونٹوں کے مانند ہیں، فرشتے ان کے اونٹوں کو قینچی سے کتر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں قینچی ہے، اور ان کے اونٹ جو اونٹوں کے مانند ہیں، جو لٹک رہے ہیں، ان کے اونٹوں کو قینچی سے کتر رہے ہیں۔ وہ اونٹ پھر جڑتے ہیں اور پھر کاٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اللہ کے جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے فتنہ برداشت لوگ ہیں، یہ فتنہ برداشت لوگ ہیں جو دنیا میں فتنہ مچانے والے، جو فتنہ اور فساد مچانے والے، ادھر کی سنی ادھر لگائی، ادھر کی سنی ادھر لگائی، اور کچھ اپنی طرف سے ملا لیا اور معاشرے میں فتنہ اور فساد پھیلا دیا، جس کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہو گئے اور معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ پرزاد لوگ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ سزا دے رہا ہے، ان کے اونٹ قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کا فرشتے گلا دبا رہے ہیں، اور پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے اور پھر اس کا گلا دباتے ہیں، پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر اس کا گلا دباتے ہیں۔ یہ اس کو تکلیف دی جاتی ہے، سزا دی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے امت کے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امت کے وہ واعظ، وہ خطیب، وہ مقرر ہیں جو امت کو اکٹھا کرنے کے، باتیں کرنے کے بجائے جو امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ گویائی، یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے نہیں دی کہ امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرو، بلکہ اس کو امت کو جوڑو۔ تو یہ امت کو تقسیم کرنے کی باتیں کیا کرتے تھے، تو اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ آج ایسے خطیب موجود ہیں جو امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو بہرحال پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر جن کا دھڑ انسانوں کے مانند ہے اور سر سور کے مانند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے امت کے جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں۔ آج معاشرے میں آپ دیکھیے کہ ایک دوست اپنے دوستی کی خاطر اس کے ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے، حالانکہ وہ غلط بیانی ہوتی ہے، جھوٹی بات ہوتی ہے، اپنے ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے، لیکن جب قیامت کے دن ان کا سر سور کی شکل میں بدل جائے گا تو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ ہم جھوٹی گواہیاں کیسے دیتے تھے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ کچھ خواتین ہیں، کچھ عورتیں ہیں جو کتوں کی طرح چیختی ہیں اور آوازیں آ رہی ہیں، ان کا برا حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، برا حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے تھے، جو اپنے شوہروں کے ساتھ زبان درازی کرتے تھے، اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بجائے، ان کی اطاعت کرنے کے بجائے
ان کے ساتھ جلی کٹی کی باتیں کرتے تھے، جو ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ فتنہ بہت تیزی سے پھیلا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتے، اپنی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں سکھاتے۔ ہم دنیاوی تعلیم کی طرف زور دیتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو یہ نہیں سکھاتے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، ساس سسرے کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں۔ ہم یہ نہیں سکھاتے، جس کی وجہ سے یہ فتنے پھیلتے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو دین سکھانا چاہیے، اللہ کے رسول کی حدیث کو سکھانا چاہیے، اللہ کے رسول کی تعلیم کو ہمارے اولاد کو سکھانا چاہیے۔ اگر ہم یہ دین سکھائیں گے تو پھر یہ نوبت نہیں آئے گی کہ وہ اولاد اس پر عمل کرے گی، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرے گی، تو پھر یہ فتنے فساد برپا نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو پست خد کے ہیں، ان کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ رکھے جا رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے متکبرین لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ ہم یہ کریں گے، ہم ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، ہمارے جیسا کون ہے؟ یہ متکبرین اور گھمنڈی تکبر کرنے والے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت تک ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ تو پھر آپ نے آگے بڑھا اور دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے سروں پر بڑے بڑے بوجھ لدے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پوٹلیاں لدے ہوئے ہیں، وہ اٹھا نہیں سک رہے، وہ گر جا رہے ہیں تو فرشتے اٹھا کر ان کو رکھ رہے ہیں، پھر اٹھا کر گرتے ہیں، پھر اٹھا کر رکھتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کرنے والے لوگ ہیں۔ امانت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی پیسے رکھ دیا اس میں خیانت کیا، یہ تو خیانت ہے ہی، لیکن امانت میں خیانت ہم سمجھنا چاہیے کہ امانت وہ بھی ہے جو کسی کو عہدہ مل گیا اور اس عہدے کو صحیح استعمال نہیں کر رہا، وہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ کوئی بیت المال کا ذمہ دار ہے، اس میں امانت میں خیانت کر رہا ہے تو وہ بھی امانت میں خیانت، اس کو صحیح نہیں چلا رہا ہے اصول سے، وہ بھی امانت میں خیانت۔ کوئی مدرسے کا ذمہ دار ہے، اس کو صحیح نہیں چلا رہا ہے، وہ بھی امانت میں خیانت۔ اور کوئی جس کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے، وہ اس کو ذمہ داری پوری طرح ادا نہیں کرتا ہے تو اس نے امانت میں خیانت کیا۔ تو ان لوگوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے سروں پر بڑے بڑے بوجھ لدے ہوئے ہیں اور وہ اٹھا نہیں سک رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں، ان کے ماتھے پر پھترے مارے جا رہے ہیں، فرشتے پھترے لیے ہوئے ہیں اور ان کے ماتھے پر پھترے مار رہے ہیں اور ان کے سروں کو کچل دے رہے ہیں۔ پھر وہ صحیح ہوتے ہیں تو پھر ان کے ماتھے پر پھترے مارتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں، یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں جو اپنے ماتھے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں ٹکایا کرتے تھے، اپنی پیشانیوں کو نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں ٹکایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آج کتنے مسلمان نمازی ہیں، کتنے مسلمان بے نمازی ہیں، ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہم آج کی اس رات میں یہ عہد کر لیں کہ جو بے نمازی ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں،
5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن اس کو یہ سزا ملے گی کہ ان کے ماتھے پر پتھروں سے مارا جائے گا اور ان کے سروں کو کچل دیا جائے گا، اور وہ ماتا جو اللہ کے سامنے نہیں ٹکاتا تھا، وہ پیشانی جو اللہ کے سامنے نہیں ٹکاتا تھا، ان کی کھوپڑیوں کو چورا چورا کر دیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ مدثر میں فرمایا، سورہ قلم میں ایک آیت ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی پنڈلی کھول دیں گے۔ پنڈلی کیا ہے؟ ایک تجلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک تجلی کو ظہور فرمائیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی ایسی نہیں جو انسانوں کی پنڈلی، وہ ایک صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات ہیں، وہ ظہور فرمائیں گے، جسے دیکھ کر بندگان مومن کو سجدہ کرنے کا دل چاہے گا اور سجدہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچنا چاہے گا۔ سارے بندگان مومن جو دنیا میں سجدہ کیا کرتے تھے 5 وقت، جو وہ اس ساق کی تجلی کے سامنے سجدہ کر کے اپنے آپ کو بچائیں گے، وہ ساق کی تجلی کے سامنے سجدہ کریں گے اور ان کو حکم ہوگا کہ ہاں سجدہ کرو، لیکن وہیں کچھ ایسے بدبخت بھی موجود ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں گے، ان کی کمر جام ہو جائے گی، تختے کی طرح ہو جائے گی، وہ جھکنا چاہیں گے نہیں جھک سکیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں گے، ان کی کمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا یستطیعون، ان کی طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلب فرما لیں گے، ان کی طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیں گے، وہ ان کو سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ دوسری آیت میں پڑھا، اس کے بعد کی آیت میں فرمایا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کو جب سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، سجدے کی دعوت دی جاتی تھی، مسجد سے 5 وقت اذان دی جاتی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ مسجد کے گیٹ کے سامنے سے سینہ تان کر جاتے تھے، لیکن مسجد میں جا کر کے اللہ کے سامنے اپنے سروں کو نہیں ٹکاتے تھے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جب ان کے جسم میں طاقت تھی، قوت تھی، کمر میں گھٹنوں میں طاقت تھی، اور وہم سالمون، صحیح وہ سالم تھے، وہ سجدہ کر سکتے تھے، اس دن سجدہ نہیں کیا تو اب اس ساق کی تجلی کے سامنے یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور سجدہ کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے لیکن نہیں بچا سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طاقت کو سلب فرما لیں گا، فلا یستطیعون، ان کی طاقت کو سلب کر لیں گا، طاقت کو ختم کر دیں گا۔ سورہ مدثر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہاں جنتی لوگوں کو حکم ہوگا کہ جہنم والوں کو سوال کرو کہ جہنم کیوں ڈالے گئے، فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کریں گے، اللہ کا حکم ہوگا سوال کرو، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے سوال کرو، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں ڈالے گئے۔ وہاں سب ہوں گے جو بے نمازی ہیں، ہمارے دوست احباب بھی جو بے نمازی تھے وہ بھی ہوں گے، ہمارے رشتہ داروں میں جو بے نمازی تھے وہ بھی جہنم میں ہوں گے، ان سے پوچھیں گے تم کیوں ڈالے گئے، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور فضول بکواس میں پڑے رہتے تھے، فضول بکواس جو کرتے تھے لوگ ان کے ساتھ ہم بھی ان کے ساتھ لگ جاتے تھے اور فضول بکواس میں پڑے رہتے تھے، بحث مباحثے میں پڑے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ہم آج جہنم میں ڈالے گئے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ان کے شرمگاہیں ان کے سروں پر رکھے ہوئے ہیں اور اس شرمگاہوں سے پیپ نکل رہی ہے اور اس کو پی رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے زناکار لوگ ہیں،
وہ مرد جو زنا کرنے والے، وہ عورتیں جو زنا کرنے والی، ان کو آج یہ سزا دی جا رہی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھا، دیکھا کہ کچھ لوگ اپنا گوشت کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنا گوشت کاٹ کر کے کھا رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں، جو آج ان کو اپنا گوشت کاٹ کر کھلایا جا رہا ہے۔ یہ اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مشاہدے کے دوران ایک ایسے فرشتے سے ملاقات ہوئی جو ایک دم غصے سے بھرا ہوا تھا، ترس روئی سے ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب تک جو فرشتے ملے خندہ پیشانی سے، بشاشت کے چہروں سے ملے، اور اس کا ملنا تو کچھ الگ ہی ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ پورے غصے سے مل رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تو ہنسی کا کیا کام ہے، یہ جہنم کا داروغہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو جہنم دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، تو وہ جہنم کا داروغہ، وہ فرشتہ آپ کے سامنے جہنم کا پردہ ہٹا دیا اور جہنم پوری ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہوئی۔ پھر آپ دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں دو نوجوان پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اسی دوران آپ اور آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا کو جب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے جائیے، آپ، میں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ جائیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، بلند ہموار سطح پر پہنچ جاتے ہیں، جہاں رب ذوالجلال سامنے ہے، وہاں پہنچتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گفتگو کا شرف آپ کو حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور وہاں کچھ باتیں ہوتی ہیں، بہت سے باتیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم آپ کے قریب، آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے، اور وہاں تین باتیں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، التحیات للہ، اے میرے پروردگار، میری زبانی تعریفیں، میری زبانی حمد، میری قولی عبادتیں سب آپ کے لیے ہے۔ دوسری بات عرض کرتے ہیں والصلوات، جو ہم نماز میں التحیات پڑھتے ہیں، یہ دراصل وہی التحیات ہم پڑھتے ہیں۔ والصلوات، اے میرے پروردگار، میری بدنی عبادتیں بھی آپ کے لیے ہیں۔ پھر تیسری بات کہتے ہیں والطیبات، اے میرے پروردگار، میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں، جو میں مال خرچ کرتا ہوں میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تین باتیں عرض کرتے ہیں کہ میری قولی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں، جو زبان سے کرنے والی عبادتیں، اور میری مالی بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں، میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں۔ جب اللہ کے رسول یہ تین باتیں عرض کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بدلے میں تین باتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو، اور اللہ کی آپ پر رحمتیں ہو، اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ السلام علیک ایھا النبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے، سلامتی کی بات ہو رہی ہے، رحمت کی بات ہو رہی ہے، برکت کی بات ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت یاد آئی۔ اس وقت بھی اس گناہگار امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور میری امت کے جو نیک لوگ ہیں ان پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہوا اس وقت بھی اس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا۔ اب یہ منظر فرشتے دیکھ رہے تھے اور فرشتوں نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ چنانچہ یہ جتنی گفتگو ہوئی یہ ساری گفتگو رب کریم نے تحفہ بنا کر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور وہاں چار اہم باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وہ یہ کہ نمبر 1، ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں تعلیم دی گئیں۔ نمبر 3، شرک کے علاوہ، شرک کے سوا سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ نمبر 4، ارشاد ہوا کہ جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے ارادے پر 1 نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، اور جب برائی کرتا ہے تو صرف 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ واپس ہوتے ہیں تو واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رودہ سن کر کہتے ہیں کہ آپ میری امت کا، بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ ہے کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، جائیے کمی کرا کے لائیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور کمی کے لیے عرض کرتے ہیں تو 10 نمازیں کم کر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نمازیں کم کر دیتے ہیں۔ پھر واپس آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ بھیجتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار بھیجتے ہیں اور ہر بار 10 نمازیں کم ہوتی ہیں، یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ جاتی ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص 5 نمازیں پابندی سے پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ تحفہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیڑھی کے ذریعے سے بیت المقدس کو آتے ہیں، اور ہیکل سلیمانی میں جب داخل ہوتے ہیں تو پھر وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کو موجود پاتے ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام صفے باندھ کر کھڑے ہیں اور منتظر ہیں کہ اب نماز کون پڑھائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں۔ غالباً وہ فجر کی نماز تھی۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد پھر آپ اسی براق پر سوار ہو کر مکے کی طرف واپس آتے ہیں، اور جب مکہ پہنچتے ہیں تو آپ کی چچازاد بہن ام ہانی کے مکان میں آتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ رودات اپنی چچازاد بہن ام ہانی کو سناتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کی چچازاد بہن ام ہانی کہتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ قصہ، یہ واقعہ لوگوں کو مت سنائیے ورنہ ان کو اور مذاق اڑانے کا شوشہ مل جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکتے اور جاتے ہیں، حرم کعبہ میں جاتے ہیں، اور سامنے ابو جہل ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کوئی نئی خبر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں، آج میں بیت المقدس گیا تھا اور وہاں سے آسمانوں پر گیا تھا، آج مجھے معراج نصیب ہوئی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ راتوں رات گئے ہو اور صبح واپس، 2 مہینے کا سفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، کہا لوگوں کو جمع کروں یہی کہو گے؟ بے شک۔ ابو جہل لوگوں کو پکار کر چیخ کر بلایا، اور
اور لوگوں کو جمع کیا. لو کہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سارا قصہ سنا دیا. اب لوگ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیے اور جو مسلمان ہوئے تھے وہ بھی اسلام سے پھرنے لگے. یہ 2 مہینے کا سفر آپ ایک رات میں کیسا سفر کرے؟ ہمیں تو شک تھا لیکن اب یقین ہو گیا کہ تم دیوانے ہو گئے ہو. اب آنن فانن سارے مکے میں خبر پہنچی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ گئے. وہ سمجھے کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں. وہ اگر پھر گئے تو اس مہم کی جان ہی نکل جائے گی. ابو بکر کے پاس گئے اور جا کر کے عرض کیا تو ابو بکر نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ ہے. میں روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں, وہی آتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے تھے اور مذاق اڑانے والا مجمع بھی وہاں تھا. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیا آپ نے یہ کہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں نے کہا ہے. اچھا بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے, آپ وہاں کا نقشہ بیان کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقشہ بیان کرنا شروع کیا. ایسا بیان کرنا شروع کیا گویا کہ آپ دیکھ کر بیان کر رہے ہیں. اور وہاں جو موجود جو مجمع تھا بکثرت لوگ ایسے تھے جو بیت المقدس کو تجارتی سلسلے میں گئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ بات تو صحیح ہے, دل میں قائل ہو گئے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تدبیر سے ان کے زبانوں کو ضرب لگی, ان کی زبانیں بند ہو گئے. اس کے بعد اور کچھ ثبوت مانگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب سفر پہ جا رہا تھا تو راستے میں فلاں قبیلے کا ایک قافلہ ملا جو براق کو دیکھ کر کے ان کے اونٹوں بدک گئے, بھڑک گئے. ایک اونٹ کسی وادی میں چلا گیا. میں ان لوگوں کو اس اونٹ کا پتہ بتایا اور جب میں واپس آ رہا تھا واپسی پر فلاں قبیلے کا فلاں قافلہ ملا جو سوئے ہوئے تھے, جو برتن میں پانی رکھا ہوا تھا. میں نے اس برتن سے پانی پیا اور اس کچھ ایسی علامت چھوڑی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے. اور بھی کچھ ایسے اتے پتے بتائے. آپ ان آنے کے بعد ان سے پوچھ لیجئے. چنانچہ جب وہ قافلے آئے تو ان سے معلوم کیا گیا, تحقیق کی گئی تو بات یہی تھی, صحیح تھی. لیکن وہ قائل تو ہو گئے لیکن ان کے دلوں کے اندر بات نہیں گھسی تھی. وہ یہی کہتے رہے کہ یہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں آپ وہاں جا کر کے آئے. آج بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں دلوں میں ایسی باتیں لاتے ہیں شک و شبہ کی, یہ کیسے ہو سکتا ہے. یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے جا کر کے آیا ہے تو اس پر یقین کرنا لازم ہے, ورنہ ایمان کی خرابی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں عرض کری ہیں ان پر ایمان لانا اور اس پر یقین کرنا, سچ جاننا اس کے لیے ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے, ورنہ ایمان کی خرابی ہے اور ایمان سا اس کے دلوں کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. تو اس لیے ایسے جو شک و شبہ خیالات جو آتے ہیں ان کے دلوں کے اندر سے ہم نکالنا چاہیے. یہ شیطانی وسوسے آتے ہیں, یہ ایسے وسوسوں سے ہم بچنا چاہیے اور اپنے دلوں کے اندر سے ایسے وسوسے جب آتے ہیں تو فوراً ایسے وسوسوں سے نکال دینا چاہیے کہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے یہ وسوسے آ رہے ہیں, لہٰذا ہمارے دلوں کے اندر سے ان وسوسوں کو نکال دینا چاہیے. تو بہرحال یہ واقعہ معراج کا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے بڑا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہمیں پابندی سے پڑھنا ہے, اس لیے کہ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 نمازیں فرض کی ہیں. اور بھی بہت سے باتیں ہیں جو ان گناہوں سے بچنا ہے جو جن کو سزا دی جا رہی اس واقعے میں بیان کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ عہد کرنا ہے جو
نماز نہیں پڑھتے ہیں انہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب پوچھیں گا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھیں گا، تو نے نماز پڑھی کا نہیں پڑھی، کتنی وقت کی نماز پڑھی؟ تو اس لیے سب سے بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، تو اس لیے آج کی رات ہمیں یہ وعدہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کرنا ہے کہ آج سے میں 5 وقتوں کی نماز پابندی سے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا ہے اور جو کچھ سنا گیا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یہاں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ جو کچھ سنا گیا ہے اے اللہ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، اے اللہ بے حیا کو حیا عطا فرما۔ اے اللہ جو غیر شادی شدہ لڑکیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو نیک صالح جوڑا عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان معصوم نوجوان جو جیلوں میں بند ہیں اے اللہ ان کو رہائی کے فیصلے فرما۔ ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دکھ دردوں کو دور فرما۔ اے اللہ سب کے مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔